मॉनसून के हवाले से तो शहर में मॉनसून का मजबूत स्पेल बरसने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। मॉडल टाउन, कलमा चौक, इचरा, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन में बारिश हुई। केनाल, हरबंसपुरा, शालीमार, गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, कला गुजर सिंह समेत दीगर इलाके भी भीग गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा जेल रोड पर 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया, जबकि लेस्को के 70 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए। शहर भर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मॉडल टाउन, कलमा चौक, इचरा, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन में रिमझिम। केनाल, हरबंसपुरा, शालीमार, गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, किला गुजर सिंह में बादल बरसे। किला लक्ष्मण सिंह, बादामी बाग, अंदरून शहर, शाहदरा और अतराफ में तेज बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। जेल रोड पर सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट पर 35, हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग 34, लक्ष्मी चौक में 31 मिलीमीटर बारिश हुई। मुगलपुरा 24, ताजपुरा 3, निस्तर टाउन में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर मॉल, पानी वाला तालाब और फरुखाबाद में 2-2 मिलीमीटर, चौकना खुदा 27, गुलशन रावी में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन 32, समनाबाद 33, जौहर टाउन 27 और करतबा चौक में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मॉनसून बारिशों का ये सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 70 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माहिरीन मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि सलामतपुरा शालामार स्कीम बारिश के पानी में डूब गई। सीवरेज सिस्टम नकारा होने से निकासी आब का निज़ाम भी बैठ गया। सलामतपुरा शालामार स्कीम बारिश के पानी में डूब गई। सीवरेज सिस्टम नकारा होने पर निकासी आब का निज़ाम भी बैठ गया। स्कूल, कॉलेज, मसाजिद के बाहर भी 2 फुट तक पानी खड़ा हो गया। नमाजियों के लिए मस्जिद तक जाना मुश्किल हो गया। शहरियों को मुश्किल का सामना रहा, जबकि ज़ेरे आब इलाका राहगीरों, बाइक सवार शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ आपको बताएं कि नवाज शरीफ कॉलोनी फिरोजपुर रोड में निकासी आपके नाकिस इंतजाम देखने में आए। बारिश के बाद इलाके में पानी जमा हो गया। सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस नाला भी ओवरफ्लो हो गया। गंदा पानी भी गलियों में दाखिल हो गया। अब्रे रहमत जहमत बन गई। नवाज शरीफ कॉलोनी फिरोजपुर रोड नज़द मॉडल टाउन के शहरी में निकासी आपके नाकिस इंतजाम इलाका मकीनों के लिए बबाल जान बन गए। गलियों में पानी जमा होना मामूल बन गया, जबकि सीवरेज निज़ाम भी नाकिस है। नाले का पानी गलियों में जमा हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त भी मुतासिर रही। गंदे पानी के बाइस बदबू का राज है। ताफुन भी फैलने लगा। रिहायशियों का कहना है कि इंतजामिया के दरवाजों पर कई बार दस्तक दी है। 1 साल से जायद हो गया है, मगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इंतजामिया से मुतालबा है कि सीवरेज के निज़ाम को ठीक किया जाए। महंगाई के तूफान से शहरी परेशान हो गए हैं। दर्जा अव्वल घी 560 रुपए किलो हो गया, जबकि दर्जा दोम घी और खुर्दनी ऑयल 520 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशय ज़रूरिया की बदतरीन किल्लत का सामना है लोगों को। सस्ते स्टोर्स पर चीनी मिल रही है, ना ही आटा और घी। आज मुर्गी के गोश्त की बात करें तो 20 रुपए किलो इजाफे से 495 रुपए बेचा गया, जबकि अंडों की बात करें तो 1 दर्जन अंडे 250 रुपए के हो गए हैं। शहर में गरा फरोशों का राज। जिलाई इंतजामिया ने चुप साध ली। दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान। घी और ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल घी 560 रुपए, दर्जा दोम 520, दर्जा सोम 470 रुपए किलो है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। गरीब सस्ती अशिया के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब नाजायज मुनाफाखोरी ने मुर्गी का गोश्त भी अवाम की पहुंच से बाहर कर दिया। 20 रुपए मजीद इजाफे से मुर्गी का गोश्त 500 रुपए तक पहुंच गया। सरकारी तौर पर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 495 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर रही। सारिफीन को जिंदा मुर्गी 1000 से 1200 रुपए की पड़ रही है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर 328 रुपए, होलसेल परचून में 342 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है, मगर होलसेल मंडी में 340 रुपए तक फरोख्त होता रहा। सारिफीन कहते हैं कि मुर्गी भी अब गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور کی اسٹریٹ لائٹس اور سیوریج بحالی کے لیے اربوں روپے جاری کر دیے گئے۔ علامہ اقبال زون کے لیے 2 ارب 20 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے۔ راوی زون میں کاموں کے لیے 1 ارب 30 کروڑ جاری کیے گئے۔ داتا گنج بخش ٹاؤن کی سیوریج اور اسٹریٹ لائٹ بحالی کے لیے 65 کروڑ ملے ہیں، جبکہ سمن آباد اور نشتر ٹاؤن میں بھی کام ہوگا۔ شہر کے مختلف زونز کی سڑکیں بحال ہوں گی، سیوریج کا نظام بہتر ہوگا، نالیاں بنیں گی، اسٹریٹ لائٹس لگیں گی۔ محکمہ خزانہ نے 5 ارب 45 کروڑ روپے کا بجٹ جاری کر دیا۔ علامہ اقبال زون کے لیے 2 ارب 20 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ اس بجٹ سے علامہ اقبال زون کی اسٹریٹ لائٹ اور سیوریج کی بحالی کا کام ہوگا۔ راوی زون کی اسٹریٹ لائٹ اور سیوریج بحالی کے لیے 1 ارب 30 کروڑ کے فنڈز مختص کیے گئے۔ داتا گنج بخش ٹاؤن کی سیوریج اور اسٹریٹ بحالی کے لیے 65 کروڑ کا اجرا کر دیا گیا۔ سمن آباد زون کی اسٹریٹ لائٹ اور سیوریج بحالی کے لیے 200 ملین کے فنڈز جاری ہوئے۔ نشتر زون کی سیوریج اور اسٹریٹ لائٹ بحالی کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے افسران کے خلاف مقدمات درج کروانے کا یہ معاملہ ہے۔ 11 لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن کا ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ریجن بھر میں احتجاج کی کال دے دی گئی۔ ایف آئی اے کی جانب سے افسران کے خلاف مقدمات درج کروانے کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کے سامنے انجینئرز اور ملازمین نے احتجاج ریکارڈ کروایا، جس میں سپرنٹینڈنگ انجینئرز، ایکسینز اور ایس ڈی اوز نے شرکت کی۔ صدر لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن فیاض احمد کا کہنا تھا، ایف آئی اے بجلی چوروں کی درخواستوں پر مقدمات درج کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ ہم انشاءاللہ چوری کو پکڑنے میں بیک فٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہمیں وزیر داخلہ کے پاس بھی جانا پڑا تو ہم انشاءاللہ جائیں گے اپنا حق وصول کرنے کے لیے۔ ہیڈ کوارٹرز کے داخلی راستے پر ہونے والے احتجاج میں ایف آئی اے کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ جوائنٹ سیکرٹری ثنا محمد گجر بولے، ایف آئی اے بجلی چوروں کی ایما پر کارروائی کر رہی ہے۔ بالکل جانبدار قسم کی انکوائری کی گئی ہے، بجلی چوروں کو سپورٹ کیا گیا ہے، اور بجلی چوروں کی میں حق بجانے مجھے کہنے میں ان کو اس سے حوصلہ ملا ہے، اور لیسکو کے حوصلے پست کرنے میں ایف آئی اے کا رول ہے۔ احتجاج میں شریک شہر سمیت ریجن بھر کے افسران و ملازمین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایف بی آئی نے فائنانس ایکٹ 2025 کے تحت بڑی کیش ٹرانزیکشنز پر سخت نگرانی کا نظام نافذ کر دیا ہے۔ 2 لاکھ روپے سے زائد کیش جمع کروانے والوں کو اب خود کار سسٹم کے تحت نہ صرف ٹریس کیا جائے گا بلکہ بھاری ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ ایف بی آر نے ہائی رسک کیش ٹرانزیکشنز پر نگرانی سخت کر دی۔ فائنانس ایکٹ 2025 کے تحت 2 لاکھ روپے سے زائد کیش جمع کروانے پر خود کار ٹریسنگ اور 20.79% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ایک ہی ٹرانزیکشنز میں 2 لاکھ سے زائد رقم جمع ہونے پر لیئر میں کریڈٹ کی سہولت بھی ختم کر دی گئی۔ ایف بی آر نے مشکوک ٹرانزیکشنز پر بینکوں کو رپورٹنگ کی اجازت دے دی۔ اب 2 لاکھ سے زائد رقم پر ثبوت اور وضاحت بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں خود کار سسٹم نگرانی کرے گا۔ ایف بی آر کا موقف ہے کہ یہ نظام ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے اور بے ضابطہ معیشت کو قابو میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ تجارتی حلقوں میں اس اقدام پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ ٹریفک پولیس کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 24 گھنٹوں کے دوران 1069 کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سی ٹی او اطہر وحید کے مطابق کم عمر ڈرائیورز کی 237 گاڑیوں کو 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف تھانوں میں بند کیا گیا۔ 127 کم عمر ڈرائیورز کے والدین کو بلوا کر ان سے بیان حلفی بھی لیا گیا۔ سی ٹی او کے مطابق ٹریفک پولیس ہر وقت سڑکوں پر چوکنا اور تیار ہے۔ کم عمر ڈرائیورز کو سڑک پر گاڑی نہیں چلانے دیں گے۔ سی ٹی او کے مطابق نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، ان کو اور ان کے والدین کو سمجھنا ہوگا کہ قانونی کارروائی سے ان کے بچے کا ریکارڈ خراب نہ ہو۔ والدین چھوٹے بچوں کو گاڑی دینے پر فخر کرنے کی بجائے ان کی اور دوسروں کی زندگیوں سے مت کھیلنے دیں۔ اہم تقرروں اور تبادلوں کے حوالے سے بات کریں تو پی ایچ اے میں بڑے پیمانے پر افسران میں تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر کوارڈینیشن حافظ حسان الحق کو ناقص کارکردگی پر او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ زونا وحید کو ڈائریکٹر ریسورسز اینڈ آڈٹ پی ایچ اے تعینات کیا گیا۔ گریڈ 18 کی جونیئر افسر ڈائریکٹر کوارڈینیشن حافظ حسان الحق کو ناقص کارکردگی پر او ایس ٹی بنا دیا۔ سولت وٹو کو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن سے تبدیل کر کے ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ
ऑपरेशंस तैनात किया। डेपुटेशन पर आने वाली अफसर सोनिया कलीम को डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन PHA तैनात किया। अहमद सईद मंच को डायरेक्टर फाइनेंस PHA तैनात किया। नकीब अरशद को डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन PHA तैनात कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि सेफ सिटीज़ पंजाब भर में फॉल होना शुरू हो गया है। पंजाब के शहरों की मौसर मॉनिटरिंग के लिए 18 शहरों के सेफ सिटीज़ को हेडक्वार्टर्स लाहौर से मुंसलिक कर दिया गया। स्मार्ट सिटी सेंटर्स में जदीद तरीन कैमरे, मॉनिटरिंग स्क्रीन्स और कंट्रोल रूम्स ऑपरेशनल कर दिए गए। पंजाब के शहरों की मौसम मॉनिटरिंग के लिए फेज़ 1 के 18 शहरों के सेफ सिटीज़ को हेडक्वार्टर लाहौर से मुंसलिक कर दिया गया। मुंसलिक होने वाले शहरों में फैसलाबाद, मरी, झंग, गुजरात, अटक, झेलम, साहिब, शेखुपुरा, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, डीजी खान, रहीम यार खान समेत दीगर शामिल है। स्मार्ट सिटी सेंटर में जदीद तरीन कैमरे, मॉनिटरिंग स्क्रीन्स और कंट्रोल रूम्स ऑपरेशनल कर दिए गए। दाखिली और खारिजी रास्तों, बाजारों और हसास मुकामात पर जदीद CCTV कैमरे नस्ब हैं। एमरजेंसी की सूरत में फौरी राब्ते के लिए 15 पैनिक बटन्स मुख्तलिफ अमामी मुकामात पर नस्ब कर दिए गए हैं। माहौलियाती आलूदगी की मॉनिटरिंग के लिए जदीद सेंसर्स को भी सेफ सिटी सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल कल मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2 लाख आज़मीन ने मुख्तलिफ बैंकों में रजिस्ट्रेशन करवा ली है। हज के लिए आज़मीन के रजिस्ट्रेशन में 1 रोज़ बाकी है। आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन का कल आखिरी रोज़ होगा। अब तक 2 लाख पाकिस्तानियों ने आइंदा हज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है। वज़ारती मजहबी अमूर के मुताबिक हज के लिए रजिस्ट्रेशन 15 नामजद बैंकों से कराई जा सकती है। आज़मीन हज रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन भी करा सकते हैं। वज़ारती मजहबी अमूर के मुताबिक हज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस अदा नहीं करना होगी। आइंदा साल हज के लिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। सऊदी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में हज ऑपरेशन से कबल ख्वाहिशमंद हजरात की रजिस्ट्रेशन करवाई गई है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लीगी रहनुमा मियाँ मोहम्मद नईम के वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। जोहा टाउन में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मियाँ मोहम्मद नईम के घर आमद हुई। सूबाई वज़ीर ने मोहम्मद नईम से वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहूम की मग़फ़िरत और एहसाल सवाब के लिए फ़ातिह ख़्वानी भी की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने आवाम से मुलाकात भी की और हल्के के मसाइल के मुतालिक दरियाफ्त भी किया। और अब आपको बताएं कि पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद का मरकजी दफ्तर NA 119 का दौरा किया गया है। संगपुरा में हल्के के नुमाइंदगान और आवाम से मुलाकात हुई। सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी गलियों समेत दीगर मसाइल पर बात की गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद की मरकजी दफ्तर NA 119 संगपुरा आमद हुई और हल्के के नुमाइंदगान और आवाम से मुलाकात की गई। मुलाकात में हाजी अकरम, जावेद खान, मास्टर फयाज समेत दीगर ने शिरकत की है। हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी गलियों समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। मलिक वहीद ने जल्द मसाइल के हल का वादा भी किया। मलिक वहीद ने कहा कि अवाम के काम करना हमारा फ़र्ज़ है। हल्के को बदलने के लिए हर वक्त कोशां हैं। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमील मेंगा ने कहा कि बासा ने 90% काम मुकम्मल कर लिया। 606 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 650 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन का काम जारी है। जारी अदाद शुमार के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 14 नए डिस्पोजल स्टेशन, 79 ट्यूबवेल्स जबकि 34 नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर भी काम तेज़ी से जारी है। फेज़ 1 का काम मुकम्मल हो चुका है। होने के बाद लाहौर का सीवरेज निज़ाम बुनियादी तौर पर फाल हो जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का यह भी कहना है कि फेज़ 2 के बाद लाहौर की सीवरेज निज़ाम का बैरीना मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। वासा ने बारिशी पानी को महफूज बनाने वाले 10 वाटर टैंक्स में से 9 को रवा मानसून के लिए फॉल कर दिया है। 13 नई वासा एजेंसियां फॉल होने से तादाद 5 से 18 हो जाएंगी।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آئندہ مالی سال کے لیے پولیس افسران اور ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 167 ارب مختص کر دیے گئے ہیں۔ ضلعی افسران اور اہلکاروں کی تنخواہوں کے لیے 1 ارب 20 ارب 58 کروڑ 57 لاکھ اور 93 ہزار رکھے گئے ہیں۔ دیگر یونٹس کے لیے 47 کروڑ کے فنڈز بھی مختص کیے گئے۔ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کے افسران اور اہلکاروں کی تنخواہ کی مد میں 5 ارب 12 کروڑ 37 لاکھ 60 ہزار مختص کر دیے گئے۔ کانسٹیبلری افسران اور اہلکاروں کی تنخواہوں کے لیے 8 ارب 48 کروڑ 65 لاکھ 65 ہزار رکھے گئے۔ ٹریننگ کالجز انسٹیٹیوٹس کے افسران اور اہلکاروں کی تنخواہوں کے لیے 3 ارب 16 کروڑ 31 ہزار مختص کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کی فورس اور ان کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ رواں سال کے دوران پولیس فورس کی ویلفیئر پر 1 ارب 25 کروڑ 91 لاکھ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی گئی۔ پولیس ملازمین کے بچوں کو تعلیمی اسکالرشپس کی مد میں 39 کروڑ 48 لاکھ 88 ہزار روپے سے زائد رقم جاری کی ہے۔ پولیس ملازمین کی بیٹیوں کو ویڈنگ گفٹ کی صورت میں 35 کروڑ 40 لاکھ 45 ہزار روپے دیے گئے۔ علاج معالجے کی سہولت میں معاونت کے لیے 18 کروڑ 74 لاکھ 22 ہزار روپے سے زائد کی رقم جاری کر دی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ورکر ویلفیئر فنڈ کی وصولی کے نظام میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے ورکرز ویلفیئر فنڈ کی تمام ادائیگیوں کا اختیار پنجاب سوشل سیکیورٹی کو سونپ دیا ہے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ سے متعلق اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اب یہ تمام ادائیگیاں صرف اور صرف پنجاب سوشل سیکیورٹی کو کی جائیں گی۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی نے واضح کیا ہے کہ ایف بی آر، ورکرز ویلفیئر فنڈز یا پنجاب بھر ریونیو اتھارٹی کو ادائیگی ہرگز نہ کی جائے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اگر کسی آرڈر نے کسی اور ادارے کو فنڈز کی ادائیگی کی تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور قانونی کارروائی کا سامنا بھی کر سکتا ہے۔ پیسی نے خبردار کیا ہے کہ غلط ادائیگی کی صورت میں جرمانے اور قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن سے بچنے کے لیے تمام آجر صرف پنجاب سوشل سیکیورٹی کو ادائیگی یقینی بنائے۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا فائنانس ایکٹ 2025 پر سیمینار ہوا۔ ٹیکس قوانین کی تشریح اور پیچیدگیوں پر تفصیلی گفتگو بھی کی گئی۔ ٹیکس ماہرین، افسران اور وکلاء نے شرکت کی۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے فائنانس ایکٹ 2025 پر سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ممبر اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو محمد اعجاز علی بھٹی نے خصوصی شرکت کی ہے۔ کمشنر ریجنل ٹیکس آفس لاہور طلعت محمود بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ سیمینار میں ٹیکس امور کے ماہرین زاہد عتیق اور طاہر محمود بٹ نے بطور اسپیکر فائنانس ایکٹ کی شقوں پر روشنی ڈالی۔ ٹیکس بار کے ماہرین ندیم بٹ اور محمد احسان ورک بھی پینل کا حصہ رہے، جنہوں نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے اور قانون کی وضاحت کی۔ سیمینار میں لاہور ٹیکس بار کے صدر محمد آصف رانا، نائب صدر کامران خلیل کمبو اور جنرل سیکرٹری میاں اسد حنیف سمیت بڑی تعداد میں وکلاء اور ممبران نے شرکت کی ہے۔ ماہرین نے کہا کہ ایسے سیمینار نہ صرف قانون فہمی کو بڑھاتے ہیں بلکہ ٹیکس دہندگان کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن ریجن لاہور کے زیر اہتمام الخدمت اکیڈمک اسکالرز کی تقریب منعقد کی گئی۔ اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو سرٹیفکیٹ اور تحائف دیے گئے۔ تقریب میں ضیاء الدین انصاری، امیر جماعت اسلامی لاہور نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن ریجن لاہور زبیر صدیقی بھی شریک ہوئے۔ الخدمت لاہور کے انچارج ایجوکیشن اکیڈمک اسکالرشپ عبدالقدوس ماس بن طاہر سمیت 50 سے زائد اسکالرز نے پروگرام میں شرکت کی۔ تقریب میں اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو سرٹیفکیٹ اور تحائف سے بھی نوازا گیا۔ ضیاء الدین انصاری کا کہنا تھا کہ الخدمت اسکالرز تعلیم کے میدان میں ترقی کے منازل طے کرے۔ اسکالرز پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مستقبل میں ان لوگوں کو سپورٹ کرے جو داد رسی کے منتظر ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب ٹینس کورٹ میں گرلز ٹینس ٹریننگ پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ کھلاڑیوں کو فٹنس اور کھیل کے بنیادی قوانین سکھائے جا رہے ہیں۔ کیمپ میں کھلاڑیوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ 2 سیشنز میں تربیت دی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب ٹینس کورٹ میں گرلز ٹینس ٹریننگ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور کھلاڑیوں کو فٹنس اور کھیل کے بنیادی قوانین سکھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید آپ کو سنواتے ہیں۔ جی، کوئی بھی گیم ہے، اس کی آپ نے اگر بیسک سیکھنی ہے یا بنیاد رکھنی ہے تو وہ کوچنگ اینڈ ٹریننگ ہی ہے۔ کھلاڑی جب کہیں سے بھی را کھلاڑی آتا ہے تو اس کو تیار کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو جو مشاق قسم کے کوچز ہیں
ان کے زیر نگرانی رکھا جائے. تو اس کے لیے پھر کوچز آتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, ان کی ایبلٹی دیکھتے ہیں, ایجیلٹی دیکھتے ہیں, ان کی جو جسم کی کمپوزیشن ہے وہ بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ کس گیم میں بہتر ہوگا. اس کے حساب سے اس کو ایکسرسائز کرائی جاتی ہیں, اس کے سامنے اسٹرینتھنگ کرائی جاتی ہے, ایکسرسائز کرائی جاتی ہیں, پھر اسی گیم کی ٹپس اور ٹریننگ دی جاتی ہے. اس ٹریننگ کی وجہ سے پھر ان کے اندر جو نو ہاؤ پیدا ہوتا ہے کہ کھیلنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, ان کو رول بتانے ہوتے ہیں, ان کو ایکسرسائز بتانی ہوتی ہیں, اس گیم سے ریلیٹڈ ایکسرسائزیں سکھائی جاتی ہیں. تو یہ پروگرام پنجاب اسپورٹ بورڈ نے شروع کیا ہے 14 کھیلوں کے لیے. تو ہر کھیل میں اسی طرح انہیں جو بڑے ایبل اچھے بڑے بڑے کوچز ہیں اور جن کو کئی سال کا تجربہ ہے, تو وہ ان بچوں کو بالکل یوتھ ہیں 17 18 16 14 12 سال کے بچے, ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے یہ نرسری ہے اور یہ کل ہمارے لیے یہ انٹرنیشنل کھلاڑی بنیں گے. مانسون کے حوالے سے بات کریں تو مانسون کے حالیہ سیزن میں کرکٹ کی سرگرمیاں تو محدود ہو گئی ہیں. کئی کرکٹرز اداس ہیں تو کئی خوش بھی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے, یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور میں ہونے والی بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہو گیا, وہیں کھلاڑیوں کے چہروں پر اداسی بھی چھا گئی. بارش کا مطلب ہے کرکٹ کا نہ ہونا, لیکن اس سارے معاملے میں گراؤنڈ سٹاف بہت خوش ہے. ان کا کہنا ہے کہ بارش گراؤنڈ کو خوبصورت بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. کرکٹ کے لیے تو یہ تھوڑا نقصان دہ ہے کہ وقت پر جو کرکٹ سٹارٹ نہیں ہو پائی, لیکن یہ پانی جو بارش کا ہے یہ اس لیے گراؤنڈ کے لیے فائدہ مند ہے کہ اس موسم میں جب بارش آتی ہے تو گراؤنڈ کی جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے گراؤنڈ سٹاف گھاس لگا رہا ہے. سٹاف کے رکن ریاض علی کا کہنا تھا یہ موسم اچھی گھاس لگانے کا ہے. گراؤنڈ میں ڈھاکا گھاس لگائی جا رہی ہے. گھاس اس تو لگائی دی کہ موسم کراس دا لان دا اس دے وچ لائی دا ٹاکے دا کہا لائی دا کہ مردا نہیں ہے, یہ تکڑا ہوندا ہے, اس واسطے لا دیدا ہے. اے موسم دے وچ کہا اچھا ہو جاندا ہے. بارش باران رحمت ہے, لیکن کھلاڑی اسے کرکٹ کے لیے موضوع قرار نہیں دیتے. دوسری جانب یہی بارش کھیل کے میدانوں کو سارا سال ہرا بھرا رکھے گی. لاہور میں ہونے والی بارشوں نے جہاں کرکٹ کی ایکٹیویٹی معطل کر دی, وہاں گراؤنڈز مین بہت خوش ہیں کہ ان گراؤنڈز کے اندر جب پانی جمع رہے گا تو گھاس بہت اچھا ہوگا. اب کون خوش ہے کون نہ خوش, اس کا فیصلہ آپ کریں. کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ عامر رضا خان, سٹی 42. اسپورٹ پنجاب کے زیر اہتمام بیڈمنٹن سمر کیمپ جاری ہے. نشتر پاک جمنیزیم ہال میں لگائے گئے کیمپ میں 2 سیشنز میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس اور کیمپ کو کوآرڈینیٹر وسیم اسکر کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی فزیکل فٹنس اور سکلز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جاننے کے رانا اثر نور سے. نشتر پاک جمنیزیم ہال میں یہاں پر سمر سپورٹس کیمپ کا سلسلہ جاری ہے اور کیمپ میں بیڈمنٹن کے جو کھلاڑی ہیں ان کو ٹریننگ کا سلسلہ دیا جا رہا ہے. آج اور سسٹم میں دیکھا جائے تو 2 سیشن لگائے گئے جن میں اس وقت سیکنڈ سیشن جاری ہے اور یہاں بچے بھی آئے ہیں. بات کرتے ہیں وسیم سے. وسیم, آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس بھی ہیں اور کیمپ کو دیکھ بھی رہے ہیں, کتنی تعداد ہے بچوں کے اس کیمپ کے حوالے سے, اور سمجھتے ہیں جو بچے سامنے آئے ہیں وہ کچھ ٹیلنٹ ان میں ہے؟ جی بالکل, ٹیلنٹ بچوں میں ضرور ہے, لیکن ہمارا جو کیمپ کا بیسک مقصد ہے بچوں کو سمر ویکیشن کے دوران ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا اور ان کو بیسک سکھانا, گراؤنڈ تک لے کے آنا. اور اس کے بعد انشاءاللہ کیمپ کے اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ جن بچوں میں ٹیلنٹ ہیں ان کو دوبارہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ انگیج رہیں. لیکن جناب کیا دیکھتے ہیں کہ جو کیمپ چل رہا ہے اس میں جو بچے سامنے آئے ہیں کہ والدین سے بات کی ہے کہ جو بچے اچھے ہیں ان کو یہاں مسلسل کی ٹریننگ کرائی جائے؟ ابھی تو 3rd ویک ہے, ابھی اس پہ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ابھی ٹائم لگے گا. ابھی تو مطلب جو ہے بچوں کو بیسک سکھائی جا رہی ہیں. اس کے بعد جو بچوں کی سکلز دیکھیں گے, یہاں پہ ہمارے کوچز موجود ہیں, تو اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کریں گے کن بچوں پہ کے پاس ٹیلنٹ ہے اور ان کو فردر ہم انگیج کریں. جیسا کہ وسیم نے کہا تھا کہ یہاں پر کیمپ جاری ہے, اس کیمپ میں کوچز یہاں موجود ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے جتنے بچے یہاں پر آئے ہیں ان کی فزیکل فٹنس پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ جو بچے ہیں ان کی سکلز کو دیکھا جا سکے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بچے یہاں پر آئے ہیں سب کو ٹائم دیا جائے اور اچھی ٹریننگ دی جائے تاکہ یہ بچے جو ہیں مستقبل کے لیے جو ہے کام کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا رانا حسن نور. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.